الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتی ہوں جو بہت ہی مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ روحانی وظائف چینل کی طرف سے تمام ویورز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنا چینل روحانی وظائف کے ساتھ آج آپ کی خدمت میں رزق کا ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ صبح سے شام ہونے تک آپ کا گھر رزق سے اتنا بھر جائے گا کہ آپ کو خود اپنے وظیفے پر یقین نہیں آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس قدر دولت عطا فرما دے گا اور مخلوق آپ پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی۔ اور اس کے علاوہ قرضہ اتارنے کا میں ایک ایسا وظیفہ لائی ہوں کہ چند دنوں میں جتنا بھی قرضہ ہے، چاہے لاکھوں کا ہے، کروڑوں کا ہے، جتنا بھی قرضہ ہے وہ آپ سے ایسے اتر جائے گا کہ جیسے کبھی تھا ہی نہیں۔ تو بہت ہی پیارا حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے، بہت بتایا ہوا یہ عمل ہے۔ آپ لوگ یہ وظیفہ ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ اس وظیفے کی برکت سے آپ کا کروڑوں لاکھوں کا قرض بہت جلد اتر جائے گا۔ تو میں اپنا وظیفہ بتاؤں گی، اس سے پہلے میں اپنے تمام نئے آنے والے ویور سے گزارش کرتی ہوں کہ ہمارا چینل روحانی وظائف کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ تو خاتم المرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین انیس الغریبین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مغفرت نشان ہے کہ جب جمعرات کا دن آتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتا ہے جس کے پاس چاندی کے کاغذ اور سونے کے قلم ہوتے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کون یوم جمعرات اور شب جمعہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود پڑھا اس پر اللہ تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو درود پاک پڑھنا بھول گیا وہ جنت کا راستہ بھول جاتا ہے۔ تو آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کا محبوب اور پیارا بندہ بن جائیں، تو اللہ کا پیارا بننے کا ایک بہت ہی پیارا نسخہ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور پاک صاحب لولاک سیاہ افلاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے اسے میں نے لڑائی کا اعلان کر دیا، اور میرا بندہ جن چیزوں کے ذریعے میرا قرب چاہتا ہے ان میں سے مجھے سب سے زیادہ فرائض محبوب ہیں، اور نوافل کے ذریعے قرب حاصل کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ اگر وہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور دوں گا، اور پناہ مانگے تو اسے ضرور پناہ دوں گا۔ تو سب سے افضل جو نماز ہے وہ صلاۃ اللیل ہے، یعنی رات میں بعد نماز عشاء جو نوافل پڑھے جائیں اس کو صلاۃ اللیل کہتے ہیں، اور رات کے نوافل دن کے نوافل سے افضل ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں ہے سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرضوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی پارہ 21 سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 اور 17 میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز ایمان، ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے ہیں اور امید کرتے ہیں اور ہمارے دیے ہوئے سے کچھ خیرات کرتے ہیں، تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا۔ تو صلاۃ اللیل کی ایک قسم تہجد ہے کہ عشاء کے بعد رات میں سو کر اٹھیں اور نوافل پڑھیں۔ سونے سے قبل جو کچھ پڑھیں وہ تہجد نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں اس کی تفصیل ہم آپ کو آنے والی ویڈیوز میں بتائیں گے۔ تو آج جو ہم آپ کے لیے بے حد و حساب رزق کا وظیفہ لائے ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء گرامی کا ہے۔ اس سے پہلے قرضہ اتارنے کا میں آپ کو وظیفہ بتاؤں
کہ آج کل انسان قرضوں تلے دبا ہوا ہے، تو قرض کوئی بھی جان بوجھ کر نہیں لیتا۔ جو مصیبتوں پریشانیوں میں گھرے ہوتے ہیں، ہمیشہ مجبوری میں آ کر ہی لوگ قرض لیتے ہیں تاکہ اپنی ضرورت کو پورا کر سکیں، لیکن اتنے وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنا قرض نہیں اتار پاتے ہیں اور قرض میں آئے دن پھنستے چلے جاتے ہیں۔ ایسے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کام آتی ہے جب انسان اس کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، گڑ گڑا کر مانگتا ہے۔ دیکھیں نا، جب کبھی لوگ انسان جو ہے انسانوں کے آگے ہاتھ پھیلائے تو انسان کبھی بھی نہیں دیتا، لیکن اس رب تعالیٰ کے سامنے اگر ہاتھ پھیلائیں، اسی کو وسیلہ بنائیں، تو اللہ تعالیٰ اتنا عطا فرما دیتا ہے کہ قرضے بھی اتر جاتے ہیں اور انسان مالا مال ہو جاتا ہے۔ بس اللہ کی ذات پر کامل بھروسہ رکھنا چاہیے، کامل یقین رکھنا چاہیے کہ جب ہم اللہ کی ذات پر یقین رکھ کر ایک لفظ کا بھی ورد کرنا شروع کر دیں تو وہ رب تعالیٰ اس بندے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے قریب وہ ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پر درود بھیجے۔ تو اگر انسان کثرت سے درود پاک پڑھ کر اللہ کی ذات کے سامنے ہاتھ پھیلا لے تو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس بندے کو وہ چیزیں وہ جو چاہتا ہے وہ عطا فرما دیتا ہے۔ تو مروی ہے کہ ایک مکاتب، یعنی مکاتب اس غلام کو کہتے ہیں جس نے اپنے آقا سے مال کی ادائیگی کے بدلے آزادی کا معاہدہ کیا ہو، تو نے حضرت مشکل کشا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بارگاہ میں عرض کی، میں اپنی کتابت یعنی آزادی کی قیمت ادا کرنے سے عاجز ہوں، میری مدد فرمائیے۔ آپ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، میں تمہیں چند کلمات نہ سکھاؤں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے سکھائے ہیں؟ اگر تم پر جبل سیر ایک پہاڑ کا نام ہے، جتنا دین یعنی قرض ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ادا کر دے گا۔ تو حضرت مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے جو کلمات بتائے بہت ہی پیارے کلمات ہیں۔ وہ کیا کلمات ہیں؟ آپ نے فرمایا، پڑھ اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، کہ یا اللہ عز و جل مجھے حلال رزق عطا فرما کر حرام سے بچا اور اپنے فضل و کرم سے اپنے سوا غیروں سے بے نیاز کر دے۔ تو جب تک آپ کی مراد اور حصول پورا نہ ہو، ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 11 بار اور صبح و شام 100 بار روزانہ اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر سے سن لیجئے، اللہم اکفینی بحلالک عن حرامک واغنینی بفضلک عمن سواک، کہ آپ نے یہ جو میں نے آپ کو پڑھ کر بتائی ہیں کچھ کلمات، وہ آپ نے جب تک آپ کا قرض ادا نہیں ہو جاتا، آپ نے ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھنا ہے اور صبح و شام 100 بار اس کو روزانہ پڑھنا ہے۔ دیکھیے گا چند ہی دنوں میں آپ کا قرضہ اتر جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے گھر کو دولت سے بھر دے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو اسماء گرامی ہے اس کا بھی عمل بتا دیتی ہوں کہ آپ نے 2 دن لگاتار اس عمل کو کرنا ہے۔ 2 دن کے بعد اگر کام نہ ہو تو پھر سے 2 دن آپ عمل کریں، آپ کا قرضہ بھی اتر جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مخلوق پر اس قدر حاوی کر دے گا کہ مخلوق آپ پر مہربان اور شفیق ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو دولت عطا فرمائے گا۔ یہ عمل آپ نے پہلے تو لگاتار کرنا ہے 2 دن، پھر آپ نے روزانہ اس کو 10 بار پڑھ لینا ہے کہ یا آپ نے پڑھنا ہے اول آخر، پہلے آپ نے صبح فجر کی نماز کے بعد سے یہ عمل شروع کر دینا ہے اور وقفے سے جتنا ہو سکے دن میں آپ نے صرف 500 بار یہ عمل کر لینا ہے۔ تو آپ نے کرنا کیا ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک اور 500 بار یا رحیم ہوں آپ نے پڑھنا ہے۔ تو میں امید کرتی ہوں میرا آج کا یہ روحانی وظیفہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اسی طرح سے مزید روحانی وظائف حاصل کرنے کے لیے ہمارا چینل روحانی وظائف کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔
جن بہنوں بھائیوں نے دعا میں حصہ لینا ہے اپنا نام کمنٹ میں میسج کر دیں. آپ لوگوں کے مسائل اس ویڈیوز اس چینلز میں بتائے جاتے ہیں. اپنے مسائل کا حل جاننے کے لیے کمنٹ سیشن میں سوال کریں. ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.